الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ رب العالمین کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ وہ طیب ہے، پاکیزہ ہے، انسانوں کے لیے طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے اور طیب اور پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین جمعہ، اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام انسان کی 5 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے. اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں، جن جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اور جن جن چیزوں کو منع کر دیا، روک دیا ہے، ان کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ انسان کی 5 چیزیں محفوظ رہ جائیں. پہلی چیز، اسلام جس کی حفاظت چاہتا ہے وہ انسان کا خود کا نفس ہے. ہم اور آپ دیکھیں، اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ انسانی جان اور انسانی نفس کی حفاظت کی جائے. دوسری چیز جسے اسلام حفاظت چاہتا ہے
کہ ہم اور آپ اس کی حفاظت کریں اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے، وہ انسان کا مال ہے۔ جو چیزیں مال کو خراب کرنے والی ہے ان تمام چیزوں پر اسلام پابندی عائد کر دیتا ہے۔ تو اسلام انسانوں کے مال کی حفاظت چاہتا ہے۔ تیسری بنیادی چیز جس کی حفاظت مطلوب اور مقصود ہے وہ انسانی نسل ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں، زنا کو اس لیے حرام کیا گیا تاکہ انسانی نسل کی حفاظت کی جائے۔ تو اسلام انسانی نسل کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ چوتھی اور اہم چیز جس کی اسلام حفاظت چاہتا ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ ان تمام چیزوں پر اسلام نے پابندی عائد کر دی جو انسانی عقل کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ پانچویں چیز انسان کا دین ہے۔ وہ تمام چیزیں جو دین اسلام کے لیے خطرناک ہے، جس سے دین اسلام میں خلل آ جاتی ہے، اسلام نے ان تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ تو یہ 5 ضروریات ہیں کہ ان تمام 5 ضروریتوں کی حفاظت کرنا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے جو ایک اہم چیز جس کی حفاظت اسلام ہمیں تعلیمات کے ذریعے سے دیتا ہے وہ عقل کی حفاظت ہے۔ عقل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے نشہ، کہ کس طریقے سے نشہ انسانی عقل کو خراب کر دیتا ہے۔ نشہ کی حقیقت کیا ہے، نشہ کی مذمت کیا ہے، اور نشہ اور شراب کے نقصانات کیا ہے، وہ کیا عملی تدابیر ہے کہ ہم اور آپ پورا سماج اگر ان عملی تدابیر کو اپنا لے تو سماج اس لت سے پاک رہ سکتا ہے، محفوظ رہ سکتا ہے۔ عربی زبان میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے الخمر، جسے ہم اور آپ شراب کہتے ہیں، جس کا معنی ہی یہ ہے ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ لے۔ شراب کے پینے کے بعد عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے حقیقت کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، طیب کیا ہے اور خبیث چیزیں کیا ہیں۔ تو خمر یا مسکر نشہ آور چیزیں کس قدر خطرناک ہیں، ہم اور آپ ان کی مذمتوں کو پہچانیں کہ قرآن و سنت میں کیا کیا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ کوئی بھی چیز چاہے وہ انسان کھاتا ہو یا پیتا ہو یا اسے سونگھتا ہو یا انسانی جسم میں کوئی انجیکشن کے ذریعے سے لگائی جاتی ہو، کوئی بھی ایسی چیز جسے نشہ پیدا ہو جاتا ہو، جو عقل کو ڈھانپ لیتا ہو، اسے مسکر اور خمر کی لسٹ میں شمار کیا جاتا ہے۔ کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، یعنی شراب اور نشے کے دائرے میں ہے۔ اگر ہم اور آپ اس کی مذمتوں کو جان لیں تو انسان خود بھی دور رہے گا، اور سماج اور معاشرے میں جو انسان اس کی لت میں گرفتار ہے، اگر اسے خیر خواہی کا جذبہ ہے تو وہ ان انسانوں کو چن چن کر انہیں ان تمام خبیث چیزوں سے دور رہنے کی تلقین کرے گا۔ اس کی مذمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اسے اللہ رب العالمین نے رجس من عمل الشیطان قرار دیا ہے۔ یہ نشہ آور گولیاں، یہ ڈرگس، یہ شراب، یہ شیطانی عمل ہے۔ جو بھی انسان اس کی لت میں گرفتار ہے وہ یہ کان کھول کر سن لے کہ اس کا یہ عمل شیطانی عمل ہے، جو ڈرگس کی شکل میں، گولیوں کی شکل میں یا سونگھنے والی چیزوں کی شکل میں وہ لے رہا ہے۔ انہ من رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہیں، یہ شیطانی گندگیاں ہیں۔
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے اور شراب کے لیے لفظ لعنت کا استعمال کیا ہے، اور صرف ایک چیز پر لعنت نہیں، دو چیز پر لعنت نہیں، بلکہ ایک ہی حدیث میں 10 چیزوں پر لعنت کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، ڈھونے والے، اس کی تجارت کرنے والے، نچوڑنے والے، تمام کے تمام انسانوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا قبیح اور گھناؤنا عمل ہے کہ جس عمل میں جو بھی گرفتار ہے، جو بھی سہایتا اور تعاون کرتا ہے، اللہ کی نگاہ میں ایسا انسان ملعون بن جاتا ہے۔ تو جس چیز پر رب کی لعنت برس رہی ہو، اس کی مذمت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور چیز کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ حرام ہے۔ کسی بھی چیز کی شناخت اور قباحت اور خباثت کو جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے لیے لفظ حرام کا استعمال فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے جو عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، وکل مسکر حرام، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جو انسان ان عادتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اس کی سنگینی اس قدر خطرناک ہے کہ 40 دن کی نمازیں اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ جو بھی انسان نشے کی لت میں گرفتار ہے، شراب کی لت میں گرفتار ہو چکا ہے، اس تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر حاضری دے رہا ہے، 40 دن کی نمازیں پڑھ رہا ہے، تب بھی اسے ثواب ملتا نہیں ہے۔ یہ اس قدر کبھی اور گھناؤنا جرم ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں کرتا ہے۔ من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، کہ جو بھی انسان شراب پیتا ہے، نشے کا عادی ہو جاتا ہے، اس کی 40 روز کی نمازیں اللہ رب العالمین رائے گا وہ برباد کر دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن ثواب اسے ملتا نہیں ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ یہ گناہ اس قدر سنگین ہے، یہ گناہ اس قدر خطرناک ہے کہ جب نشہ کرنے والا نشہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے ایمان کا نور سلب کر لیتا ہے، ایمان کا نور چھین لیتا ہے۔ جس حالت میں وہ نشہ کے قریب جاتا ہے، وہ شراب کے قریب جاتا ہے، جو مسلمان نشے کے عادی ہو چکے ہیں، جو مسلمان شراب کے عادی ہو چکے ہیں، اگر ان کے دل میں اسلام اور ایمان کی رمق پائی جاتی ہے تو ان تک یہ پیغام پہنچا دے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، لیکن جس وقت اس نشے کی عادت میں گرفتار ہوتے ہو، اللہ رب العالمین ایمان کے نور کو چھین لیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جس وقت انسان شراب پیتا ہے، جس وقت وہ نشہ کرتا ہے، ایمان اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے، اس کی روشنی کو اس وقت کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ اس قدر مسلمان کے لیے جو ایمان کے لیے جیتا اور مرتا ہے، جو اسلام کے لیے پوری زندگی لگا دیتا ہے، لیکن یہ نشہ اور چیزیں اتنی بھیانک اور خطرناک ہے کہ اسی اسلام کو اور اسی نور ایمان کو سلب کروا دیتی ہے، چھنوا دیتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان اس لعنت زدہ کام سے دور رہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لت اور اس کی خباثت کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ مدمن الخمر کا عابد وطن، کہ ایسا انسان جو شراب کا عادی ہو چکا ہے، جو نشے کا عادی ہو چکا ہے، نشہ آور گولیاں استعمال کر رہا ہے، نشہ آور چیزیں لے رہا ہے اور اس کی عادت اور گھٹی میں یہ چیزیں داخل ہو چکی ہے، اس انسان کی مثال دی گئی ہے کا عابد وطن، جیسے کوئی بت کی عبادت کرنے والا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر
دوسروں کی عبادت میں گرفتار ہے، وہ جس قدر ناپاک عمل ہے، جس قدر خبیث اور ظلم والا عمل ہے، اور وہ عمل جو انسان شرک کی شکل میں کر رہا ہے جتنا بھیانک اور خطرناک ہے، اسی طریقے سے یہ جرم بھی اتنا خطرناک اور بھیانک ہے، گویا اس کا اٹھنا اور بیٹھنا نشہ بن چکا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ خود بھی نشے کی عادت سے دور رہیں، نشے والی جتنی چیزیں ہیں ان کے قریب تک نہ جائے، اور سماج اور معاشرے میں جو نشے کا عادی ہو چکا ہو، جو نشے کے قریب جا رہا ہو، اس کو تھامنے کی ضرورت ہے، اسے نشے سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ نشہ آور چیزیں یہ کس قدر خطرناک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام الخبائث قرار دیا ہے۔ یہ جتنی خبیث اور ناپاک چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہے اس کی یہ سردار اور ہیڈ ہے، ام الخبائث ہے، یعنی خبیث چیزوں کی ماں قرار دیا گیا ہے۔ اور کس طریقے سے یہ خبیث ہے، ایک واقعے سے ہم اندازہ کریں کہ یہ خبیث چیزوں کی ماں کیسے ہے، یہ خبیث چیزوں کی سردار کیسے ہے۔ پچھلے زمانے کا ایک واقعہ ہے جسے سنن نسائی وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ ایک خبیث اور زانیہ عورت تھی، اس نے کسی عبادت گزار نوجوان کو اپنے جال میں پھنسایا اور اسے اپنے گھر بلایا اور زبردستی اس کے ساتھ ایسی 3 شرطیں رکھ دی کہ 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور کرنا ہے، ورنہ میں شور مچاؤں گی، تجھے بدنام کر دوں گی۔ 3 چیزیں یہ تھی کہ یا تو وہ زنا کر لے، دوسری چیز جو قریب میں بچہ یا غلام ہے اسے قتل کر دے، اور تیسری چیز یہ شراب ہے، شراب پی لے، یہ نشہ کی چیز ہے، نشہ کر لے۔ اس نوجوان نے اسے سب سے ہلکا سمجھا کہ نشہ اور شراب یہ سب سے ہلکا جرم ہے، اس لیے کہ ہر انسان قتل سے بھاگتا ہے، زنا سے بھاگتا ہے، تو تینوں میں سے ایک کام اسے کرنا تھا۔ اس نے شراب پی، جب شراب کا نشہ چڑھ گیا اور عقل اس کی ختم ہو گئی، عقل معوف ہو گئی، تو شراب کے نشے میں سب سے پہلے اس نے بدکاری کی، اس نے زنا کیا۔ زنا کرنے کے بعد جب نشہ پروان چڑھ گیا، اس نے اس غلام، اس بچے کو قتل کر دیا۔ تو یہ شراب ام الخبائث ہے کہ ایک گناہ کی وجہ سے، ایک لت کی وجہ سے اس انسان نے شراب بھی پی، شراب پینے کے بعد اس نے زنا بھی کیا اور اس نے ایک معصوم کا قتل بھی کر دیا۔ اس طریقے سے اسے ام الخبائث قرار دیا گیا ہے۔ آج دنیا میں ہونے والے جتنے جرائم ہیں، جتنے پیشے ہیں، آپ جا کر کے دیکھ لیں، آپ ہسٹری پڑھیں اور دیکھیں جتنے جرائم ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے پیچھے شراب اور نشے کی عادت اور اس کی لت ہے۔ شراب کی یہ مذمت ہے اور جسے ام الخبائث قرار دیا گیا ہے۔ نشے کا انسان جو عادی ہو جاتا ہے، چاہے وہ شراب کے ذریعے سے ہو، ڈرگس کے ذریعے سے ہو، سونگنے والی چیزوں کے ذریعے سے ہو، یا حقیر سے حقیر چیز کو کھانے کی وجہ سے ہو، جو انسان اس کی لت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس انسان کی سزا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، یعنی دخول اولی اسے ملنے والی نہیں ہے، اگرچہ وہ ایماندار ہے، اگرچہ وہ مسلمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت مدمن خمر، کہ جو شراب کا عادی بن جاتا ہے، جو نشے کا عادی بن جاتا ہے، اللہ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ جو دنیا میں ان تمام گندی چیزوں کا عادی بن چکا ہے، چاہے وہ شراب ہو یا ڈرگس ہو یا ہیروئن ہو یا اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جو نشہ آور ہے، اگر اس کا عادی بن گیا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ آج دنیا میں لذت حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں مزہ لینے کے لیے ان تمام چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا تو جہنم میں اسے جو چیزیں پلائی جائے گی، طینۃ الخبال یا ردغۃ الخبال کا تذکرہ ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس شرابی اور نشے والے انسان کو جو چیز پلائی جائے گی، یہ ردغۃ الخبال کیا ہے، یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصارۃ اہل النار، یہ جہنمیوں کا خون اور پسینہ ہے۔
اس کا پیپ ہے جو اسے پلایا جائے گا، جو دنیا میں لذت حاصل کرنے کے لیے خبیث اور ناپاک چیزوں کے قریب جاتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اس کی مذمت کو پہچانیں، ہم اور آپ اس کی خطرناکی کو جانیں، یہ جرم کس قدر بھیانک اور خطرناک ہے۔ اس جرم میں انسان کیسے گرفتار ہو جاتا ہے، وہ کون سے اسباب ہیں جو انسان کو نشہ کا عادی بنا دیتی ہے، جو انسان نشہ کی لت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایک بنیادی سبب ہے فیشن۔ کئی مسلمان، کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس کی شروعات فیشن سے کرتے ہیں، یہ لائف اسٹائل ہے۔ کالج میں پڑھتے ہیں فلاں چیز نہ لیں تو یہ کالج کی لائف کے خلاف ہے، تو کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں صرف فیشن کی وجہ سے شروعات کرتے ہیں، لائف اسٹائل میں چینجنگ لانے کے لیے اس کی شروعات کرتے ہیں، اور شروعات کرتے کرتے اس کی لت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ دوسری اہم بنیادی چیز برے دوست ہیں، برے ساتھی ہیں۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں جو شریف گھرانے کے تھے لیکن برے دوستوں کی وجہ سے، بری سنگت کی وجہ سے، نشے کے عادی جو دوست تھے ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس لت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور اس لت میں گرفتار ہونے کے بعد وہ ایسے نشیڑی بن جاتے ہیں کہ گھر والے انہیں گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اہم بنیادی سبب جس کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان اس لت میں گرفتار ہو رہے ہیں وہ مال کی فراوانی ہے، کہ جس گھر میں مال زیادہ ہے اب اسے اڑانا ہے، اسے لگانا ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے، یہ نعمت ہے، یہ امانت ہے، لیکن اس امانت کے ساتھ کس طریقے سے نوجوان کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ماں اور باپ لاڈ اور پیار میں، میرا لاڈلا ہے، اسے پیسے کی ضرورت ہے، بار بار مانگ رہا ہے، کالج کی لائف ہے، بار بار کچھ سوال کر رہا ہے، فلاں چیز خریدنی ہے، فلاں چیز لینی ہے، لیکن احتساب نہیں ہے، جانچ اور پڑتال نہیں ہے، تو یہ مال کی فراوانی کتنے نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان نشے کی عادت میں گرفتار ہو جاتا ہے اس کا ایک بنیادی سبب ہے رات میں دیر تک جاگنا۔ آپ دیکھیں جتنے جرائم ہیں، یہ جتنے پیشہ ور مجرم ہیں، ان کا زیادہ تر کاروبار رات میں شروع ہوتا ہے۔ یہ رات کی اندھیریوں میں جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ آج شہر مکرانہ کی جو حالت ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ باپ بھی گھر سے باہر ہے، عشاء کے بعد گھروں سے باہر 12 1 2 بجے تک، اور کتنے ایسے ہیں جو فجر کی اذان تک باہر ہوتے ہیں، اور جو ہی اذان ٹکراتی ہے کانوں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ گھروں میں جاتے ہیں، وہ بستروں میں جاتے ہیں۔ جب وہ خود گھروں کے باہر ہوتے ہیں، ان کے بچے گھروں کے باہر ہوتے ہیں، رات میں کن کے ساتھ رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، پوری رات کیا کر رہے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور اسی عادت نے آج کتنے جرائم کو اپنے گھروں میں داخل کروا دیا ہے۔ یہ کئی اسباب ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے ایک انسان، ایک نوجوان نشے کی عادت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جس انسان کی زندگی میں نشہ آ جاتا ہے، جس انسان کی لائف میں شراب آ جاتی ہے، ہیروئن آ جاتی ہے، یا اس کے مثل جتنی چیزیں ہیں جس سے نشہ آتا ہے، اس انسان کی زندگی میں تباہی آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس کی تعلیم تباہ و برباد ہو جاتی ہے، وہ اپنے فیوچر کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ کتنے معصوم بچے ایسے ہیں جو ابھی صرف 8ویں کक्षा میں ہیں، 10ویں کلاس میں ہیں، کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے ان تک مافیا پہنچ جاتے ہیں اور انہیں عادت ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ پڑھنے نہیں جاتے ہیں بلکہ اپنے کیریئر کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ کتنے نوجوانوں کی نوجوانیاں، کتنے نوجوانوں کی تعلیم اسی لیے برباد ہوئی ہے کہ وہ جامعہ جانے کے بعد، کالج جانے کے بعد ایسے لوگوں کی سنگت میں آئے ہیں جہاں سے وہ نشے کے عادی بن جاتے ہیں، تو انسان کی تعلیم برباد ہو جاتی ہے۔ نشے کے آنے کے بعد انسان جب نشے کا عادی بن جاتا ہے تو اس کی صحت برباد ہو جاتی ہے، اس کا دل برباد ہو جاتا ہے، اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اس کے گردے خراب ہو جاتے ہیں، اس کا لیور اور معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ اس کا پورا جسم بیماریوں کا اڈا اور گھر بن جاتا ہے۔ اور آج ہم سب جانتے ہیں، میڈیکل سائنس بھی اعتراف کر رہی ہے کہ کس قدر اس کی وجہ سے انسان موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ اور اس کی تباہی ایک یہ بھی ہے کہ انسان
نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار بن جاتا ہے، اور ایسا مریض بن جاتا ہے جس کا کوئی علاج نظر نہیں آتا ہے، کہ اس کی عقل ایسی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، بس اسے نشہ چاہیے، اسے وہ چیز چاہیے، چاہے وہ کسی کو قتل کرے، چاہے وہ چوریاں کرے، یا اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی جرم کر لے، اس کی عادت ہو جاتی ہے، اسے نشہ چاہیے، اسے فلاں چیز چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کی تباہی میں سے تباہی یہ بھی ہے مال کی بربادی۔ کتنے اچھے گھرانے والے جب اس کی لت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ہزاروں کروڑوں روپے برباد کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، لیکن وہ مال و اللہ رب العالمین کے مال کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی سب سے بڑی تباہی یہ ہے، یہ فساد فی الارض کا ذریعہ ہے، یہ زمین میں فساد پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ کتنے ایکسیڈنٹ صرف نشے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ آج ایکسیڈنٹ کی زیادہ تر مقدار صرف اس وجہ سے ہے کہ چلانے والے ڈرائیور جتنے ہیں اکثر و بیشتر نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور نشہ کرنے کے بعد جب وہ چلاتے ہیں کتنے معصوموں کو کچلتے چلے جاتے ہیں۔ آئے دن اخبارات کی زینت بن رہی ہے کہ فلاں ٹرک نے، فلاں گاڑی نے کتنے معصوموں کو ایکسیڈنٹ کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ چلانے والا نشے کا عادی تھا۔ کتنے قتل و غارت گیری کا انجام صرف اور صرف یہی شراب ہے اور یہی نشہ اور نشے کی عادت ہے۔ کتنے لڑائی اور جھگڑے ایسے ہیں کہ جن لڑائیوں اور جھگڑوں کی شروعات نشے سے ہوتی ہے، کہ نشہ کرنے والے نشہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب عقل ختم ہو جاتی ہے کبھی گھر میں لڑتے ہیں، کبھی بیوی سے لڑتے ہیں، کبھی بچوں سے لڑتے ہیں، کبھی سماج والوں سے لڑتے ہیں، کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ دلوں میں کس طریقے سے نفرت کی آگ کو بھڑکائے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑائے، جہاں اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شراب کی وجہ سے، جوئے کی وجہ سے شیطان آپس میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، آپس میں لڑاتا ہے۔ تو شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہے۔ کتنی موتیں صرف شراب اور نشے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ غرض یہ کہ زمین میں جتنے فسادات ہیں کہیں نہ کہیں اس میں نشے کا ہاتھ ہے۔ اس لیے مسلمانوں اس کی سنگینی کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ وہ مقامات کون سے ہیں جہاں یہ چیزیں میسر ہوتی ہے، جہاں یا جو نشہ کرنے والے نشہ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر! ایک مقام وہ بھی ہے جہاں آخرت کی یاد آ جاتی ہے، یعنی قبرستان، جہاں دنیا کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ کتنے قبرستان ایسے ہیں جہاں نشے کرنے والے خفیہ طریقے سے رات میں وہاں جا کر نشہ کرتے ہیں، نشے کو فروخت کرتے ہیں، اور نشے کی چیزیں قبرستان میں بیچی جا رہی ہے۔ گویا نشہ کرنے کے بعد، نشے کا عادی بننے کے بعد دل انسان کا اس قدر مردہ ہو جاتا ہے کہ جہاں جانے کے بعد آخرت کی یاد آ جاتی ہے، زندگی سنوارنے کا پیغام مل جاتا ہے، وہاں جا کر نشیڑی انسان جب نشے کا عادی ہو جاتا ہے تو اسے قبرستان بھی نشے کی چیز نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے آج نوجوان جو نشہ کر رہے ہیں اس کا ایک مقام جہاں وہ جا کر نشہ کرتے ہیں، کئی ایسے درگاہ ہیں اور کئی ایسے مزارات ہیں جہاں باقاعدہ طور سے یہ تمام چیزیں فروخت ہو رہی ہیں، اور یہ اخباروں میں بار بار آتی ہے کہ فلاں درگاہ اور فلاں مزار پر ایسے ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جن کا کاروبار نشے کو فروخت کرنا ہے، نشے والی چیزوں کو بیچنا ہے، اور وہاں لوگ جاتے ہیں عقیدت کی آڑ میں، محبت کی آڑ میں، اور وہاں جا کر عقیدت اور محبت کے بجائے نشے کے عادی بن کر انسان آ جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے نوجوان جو مسجدوں سے دور ہے انہیں بہترین چیزیں عرس ہے، ان کے یہاں بہترین چیزیں مزارات ہے، کیونکہ وہاں ہر چیز مل رہی ہے۔ دنیا میں جس قدر لذت والی گندی چیزیں ہیں آج ان تمام مقامات پر آسانی کے ساتھ فراہم ہو رہی ہے۔ اس لیے نوجوان اللہ کے گھروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔
اسی طریقے سے یہ تعلیم گاہیں ہیں، یہ اسکول ہیں، یہ جامعات ہیں، یہ یونیورسٹیاں ہیں، جہاں ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں شکشا دی جاتی ہے، یہاں تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے، باقاعدہ سب سے زیادہ ڈرگ سپلائی کرنے والے، سب سے زیادہ افیون سپلائی کرنے والے، سب سے زیادہ نشہ سپلائی کرنے والوں کا ٹارگیٹ جامعہ میں پڑھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں۔ وہ وہاں جاتے ہیں، آسانی کے ساتھ فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں اور وہاں جا کر یہ دھندا کر رہے ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی کہ قرب قیامت نشہ عام ہو جائے گا اور شراب اور نشے کو دوسرا نام دے کر کے بیچا جائے گا۔ آج ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کس قدر نشہ عام ہو چکا ہے، شراب کی لت یہ عام ہوتی جا رہی ہے اور آج ہم سب خواب خرگوش میں گرفتار ہے۔ ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ جہاں یہ پان پراگ کے نام پر، جہاں یہ پوڑیوں کے نام پر بیچی جا رہی ہے، وہاں کتنی دکانیں ایسی ہیں جہاں مکرانہ میں ایسی دکانوں پر یہ تمام چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ بیچی جا رہی ہیں۔ کتنے نوجوانوں کے بارے میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ نوجوان جب سے نشے کے عادی ہوئے ہیں گھر کو برباد کر دیا ہے، ان کے رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں، گھر بکھرتے جا رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ خواب خرگوش سے بیدار ہونے کی ہم میں ہمت نہیں ہے، وہ جسارت نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں وہ فلاں انسان ہے، اسے جانے دو، وہ نشے کا عادی ہو چکا ہے۔ مسلمانوں، جب سماج میں نشہ آ جاتا ہے تو صرف نشہ نہیں آتا ہے، یہ نشہ قتل لے کر کے آتا ہے، یہ نشہ زنا لے کر کے آتا ہے، یہ نشہ طلاقیں لے کر کے آتا ہے کہ اسی نشہ نے کتنے بچوں کو یتیم بنا دیا ہے۔ اسی نشے کی لت کی وجہ سے کتنی ایسی مائیں اور بہنیں ہیں جن کی طلاقیں ہو چکی ہیں، اور اسی نشے کی وجہ سے کتنے قتل و غارت گیری کا بازار ہو رہا ہے۔ اسی نشے کے آڑ میں سب تمام قسم کے جرائم کیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، اگر ہم اور آپ اس سماج میں سدھار لانا چاہتے ہیں، امن اور آشتی چاہتے ہیں، تو جہاں کہیں نشے کے عادی ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم سب کو نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور اس برائی پر قدغن لگانے کی ضرورت ہے، اور اس برائی کے خاتمے کے لیے جتنا ممکن ہو سکے ہم سب کو جی جان سے اس سے لڑنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اس گندی اور خبیث لت سے پاک اور صاف ہو سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی اس خبیث اور گندی لت سے حفاظت فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اسلام کا ایک اصول ہے نشے کے تعلق سے کہ جس کی کثیر مقدار یعنی زیادہ مقدار نشہ کرے اس کا قلیل بھی نشہ آور ہے، حرام ہے۔ ایک انسان کسی چیز کو استعمال کرتا ہے، زیادہ کھانے کے بعد اگر اسے نشہ آ رہا ہے تو اس کا قلیل، اس کی چھوٹی سے چھوٹی مقدار بھی اسلام کے نشے میں داخل ہے اور اسلام اسے حرام قرار دیتا ہے۔ تو کوئی یہ بہانہ نہ بنائے کہ تھوڑا کھانے کے بعد کچھ نہیں ہوتا، ایک بار لینے کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ وہ چیز حرام ہے۔ اب عملی تدابیر کیا ہے، کس طریقے سے اس خبیث اور گندی لت سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ جملے کسی کو برے لگ رہے ہوں کہ اس طرح کے الفاظ، لیکن جس کی زندگی، جس کے بچوں کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہو، کسی ماں کے ساتھ اس طرح ہوا ہو، اسے احساس ہوگا کہ یہ لفظ خراب نہیں ہے، بلکہ یہ لت اس قدر خراب ہے کہ اسے صرف خبیث نہیں بلکہ ام الخبائث قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ میں دعوتی دورے پر ہنومان گڑھ گیا، وہاں کی زبان اکثر و بیشتر پنجابی ہے، تو وہاں کئی مائیں آ کر کے رو رہی تھی اور یہ شکوہ اور شکایت کر رہی تھی کہ ہمارے نوجوان بچے ہمارے ہاتھوں سے جا چکے ہیں، نہ کوئی عزت ہے، نہ احترام ہے،
صرف اس وجہ سے کہ وہ پنجاب بارڈر پر ہونے کی وجہ سے جہاں نشہ عام ہے وہ نشیڑی بن چکے ہیں، نشے کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو یہ لت اس قدر خطرناک ہے کہ جس سماج میں آتی ہے اس سماج کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس لت سے بچنے کے لیے چند عملی تدابیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی چیز یہ ہے، ہمیشہ ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پر احتسابی نظر رکھے، جانچ اور پڑتال کرتا رہے کہ میں نے جو پیسے دیے وہ کہاں خرچ کرتا ہے، وہ رات دیر سے آتا ہے، کن کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے، اس کی دوستیاں کس کے ساتھ ہیں، وہ کالج میں جامعات میں کس کے ساتھ رہتا ہے، وہ موبائل میں کیسے لوگوں سے دوستیاں لگا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بیٹا ہے بڑا بھروسہ ہے، بیٹی ہے بہت زیادہ بھروسہ ہے۔ یہ لاڈ اور پیار آج اس قدر بڑھ چکا ہے کہ لاڈ اور پیار نے کس قدر آج ہمارے نوجوانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ تربیت کا حصہ ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سب سے پوچھے گا کہ یہ اولاد تمہیں نعمت کے طور پر دی گئی تھی، اس نعمت کا کس قدر صحیح استعمال کیا۔ اگر اللہ نے نوازا ہے تو اس نعمت کی قدر کرے اور ہمیشہ احتساب رکھے اس سے پہلے کہ یہ نشے کے عادی بن جائے، پھر یہ ہاتھ سے نکل جائے، پھر ہم سماج میں کہیں چہرہ دکھانے لائق نہ رہے۔ اسی طریقے سے خاص طور سے ہر گھر والے یہ پابندی لگائے کہ خود بھی عشاء کے بعد گھر سے باہر نہ رہے، بلا کسی ضرورت کے عشاء کے بعد گھر سے باہر نہ رہے، اور اپنے اولاد پر یہ پابندی عائد کر کے کہ عشاء کے بعد گھر سے باہر رہنا جرم ہے۔ کسی بھی صورت میں عشاء کے بعد صرف دینی پروگرام ہے، دینی چیزیں ہیں، کچھ سیکھ رہا ہے، اس کے علاوہ عشاء کے بعد اگر وہ گھر سے باہر رہتا ہے تو ہم اور آپ اسے ڈھیل دے رہے ہیں کہ بری سنگت میں رہے، برے بچوں کے ساتھ رہے، برے لوگوں کے ساتھ رہے، جن کے گھروں میں شروع ہی سے یہ عادت ہے کہ والدین ہمیشہ کڑی نظر رکھتے ہیں کہ عشاء کے بعد گھر سے باہر نہیں۔ آج بھی الحمدللہ ان کے بچے نیک ہیں، اچھے ہیں، اس لیے کہ وہ تمام برائیوں سے دور رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج سماج میں رہنے والے کارکنان رضاکاروں کی ذمہ داری ہے، جو ذمہ دار انسان ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سماج میں ایسے لوگوں کو دیکھے، ایسے نوجوانوں کا احتساب کرے اور گنے اور دیکھے کون سے نوجوان اس لت میں گرفتار ہے۔ وہ ہم سب کے بھائی ہیں، وہ ہمارے رشتے دار ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے قریبی ہیں، وہ ہم سب کے قریبی ہیں، ہم سب کے محبوب ہیں۔ انہیں آپ قریب کیجئے، قریب لائیے، اور جہاں وہ سینٹر ہے جہاں اس لت کو چھڑوایا جاتا ہے آپ اس ڈاکٹر کے پاس یا اس سینٹر تک پہنچائیں یا کسی بھی طریقے سے اس لت سے بچانے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور آخری بات، کئی باتیں ہیں، آخری بات ہر مسلمان کے لازم اور ضروری ہے، اللہ پر ایمان اور یقین کو مضبوط کر لے۔ جس دن یہ ایمان مضبوط ہوگا، جس دن یہ یقین مضبوط ہوگا، کتنی بھی گندی سے گندی عادت ایک سیکنڈ میں چھوڑ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کا ایمان دیکھے، جب اعلان ہو جاتا ہے مدینہ کی گلیوں میں کہ آج سے شراب حرام ہو چکا ہے، صحابہ کرام جو شراب پی رہے تھے ان کے منہ میں جو کلی تھی وہ بھی باہر پھینک دیتے ہیں، اپنے گھروں کو توڑ دیتے ہیں اور مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگ جاتا ہے۔ یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کا یقین تھا کہ ایک مرتبہ اللہ اس کے رسول کا حکم کانوں سے ٹکرا جاتا تھا، وہ آمنا، وہ صدقنا کہنے کے لیے تیار تھے۔ آج ہم کتنی لت میں گرفتار ہو چکے ہیں، چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے کہ ایمان کمزور ہے، یقین کمزور ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا شراب کی حرمت کے بعد فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب تم رکنے والے ہو، کیا اب باز آنے والے ہو؟ عمر فاروق اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ کہتے ہیں انتہینا انتہینا، اے اللہ ہم باز آ چکے ہیں، اے اللہ ہم رک چکے ہیں۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اپنے یقین کو مضبوط کرے اور گناہوں کے دلدل سے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین
دنیا میں جتنی بھی خبیث اور حرام چیزیں ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری عقل کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے منہج کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین نوجوان نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے سماج کی حفاظت فرما دے، جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو۔